اور پھر میری بیٹی کو بھی. تو وہ تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ وہ تو اب میری بڑی بیٹی اس وقت 16.5 سال کی, اس کو بھی اٹھانے لگے تھے. میرے گھر کے جو بندے ہیں ان کے بھی سر پھاڑے, جو بھی کیا. پھر میرے بھائی کو 58 دن مسنگ پرسنس. بینیفیشری کون ہے 9 مئی کا؟ ہمارے ساتھ جو ہوا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ کدھر وہ فوٹیجز, سی سی ٹی وی فوٹیجز؟ عمران خان ایک ایسی حقیقت ہے, سب کچھ قربان کر دے گا, ایمان اور عزت پر کبھی سودے بازی نہیں کرے گا. اور میری وائف نے ایک مجھے میسج بھجوایا کہ اگر خان کو چھوڑ دیا تو گھر نہیں آنا. میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری لاش آ جائے لیکن خاندان کا اور ہمارا نام رسوا نہ کر. آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اکثر باتیں ہو رہی ہیں شہریار افریدی کمپرومائز ہے. کیا شہریار افریدی عمران خان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں, اور میں نے خان کو کہا کہ خان صاحب آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. وہ جو آپ کے قریب ترین دوست تھے انہوں نے آپ کو چرے گھونپے, اس مقام تک آپ کو انہوں نے پہنچایا. اب تو خدا کا واسطہ گھر ٹھیک کریں, لائلسٹ کو اوپر لائیں. یہ میری پلی ہے اور اس پر میں قائم ہوں. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پارٹی کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. آپ نے ریسنٹلی ایک بیان دیا کہ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے کرنے ہیں. اس کو لے کر آپ پر تنقید بھی ہوئی, اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے آج کے خاص مہمان ہیں شہریار افریدی صاحب. شہریار افریدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر رب کا. 9 مئی کے حوالے سے بات کریں گے. 9 مئی کو کہاں پر تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریفیں رب کی, اور اربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. 9 میں میری وائف کے پپا ان کا کل تھا اور میں پنڈی رتے میں تھا. پنڈی رتے میں تھے فیملی کے ساتھ, کل کے لیے. آپ کی گرفتاری ہوئی 9 مئی کے کیس میں, کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی؟ اچھا, یہ اس طرح ہے کہ 9 مئی کو تقریباً 12:30 کے قریب میں نکلا. اور نکلا کہاں کہ اسلام آباد کی طرف, کیونکہ اس دن ہائی کورٹ میں خان صاحب کی پیشی تھی. اور جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو پنڈی صدر سے نکلا ہوں, ابھی پشاور روڈ ٹچ ہی کیا ہوگا, کہ ٹویٹر سپیس پہ میں ایز جو ہے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو ٹویٹر سپیس میں میں ان کے کویسچنس کا جواب دے رہا تھا. تو جیسے ہی میں کشمیر ہائی وے پہ پہنچا ہوں تو یہاں پہ ابھی G11 کے اشارے سے تقریباً 500-600 گز شاید میں پیچھے ہوں. تو یہاں پہ مجھے کسی نے انٹرپٹ کیا کہ جی وہ خان صاحب اریسٹ ہو گئے. تو میں نے کہا جی تو سوال ہی نہیں پیدا. کہتے نہیں جی, میں نے کہا جی FF آئے ہیں. کہتے ہیں جی ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. تو وہاں سے وہ G11 کے اشارے سے وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس زمانے میں. تو جیسے ہی میں ادھر مڑا ہوں تو وہاں پہ بہت رش تھا. وہاں سے سیدھا میں اپنے گھر چلا گیا. F8 میں میری رہائش تھی. اور واقعہ 9 مئی کا ہے, اور 15 اور 16 کی رات کو 1:30 بجے مجھے گھر میں آ کے مجھے اور پھر میری وائف کو اٹھا لیا گیا. اور 13 گھنٹے تک اگلے دن دوپہر 2-2:30 بجے تک یہ نہیں پتہ تھا ان کو کہ ہم نے ان کو اٹھایا کیوں ہے, ان کا گناہ کیا ہے. نہ میرے پر FIR تھی, نہ کچھ. وہاں جا کے 3 بجے کے قریب کہیں پتہ چلا جب ہمیں اڈیالہ لے کے جانے لگے کہ آپ 3 MPO میں آپ دونوں اریسٹ ہوئے ہوئے. جی. جیل میں کن کن سختیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ حسنین, نہ تو میں کوئی ہمدردی لینے آیا ہوں, نہ ہمدردی لینی ہے, کیونکہ دینے والا ایک ہے, وہ اللہ ہے. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے, ایک اللہ کسی دشمن کو بھی وہ جگہ نہ دکھائے. اتنا اس کا جواب کافی ہے. نہیں شہریار بھائی, 1 سال ہونے والا ہے جیل میں آپ کی. لوگوں کے پراسرار پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. جیل میں آپ کا دن رات کیسے گزرتا تھا؟
بڑی سختیاں برداشت کیں آپ نے؟ شروع میں تقریباً 3 ہفتے کے قریب اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. جس جگہ پہ میں تھا میرے ساتھ علی محمد خان تھا ڈیتھ سیل میں، جہاں پہ ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا تھا. تو اس کے علاوہ 2-3 اور بھی لوگ تھے. پھر تقریباً 24-25 دن کے بعد علی محمد خان پشاور چلا گیا، اور میرا جو ہے وہ پھر آف اینڈ آن، لیکن جو آخری میرے تقریباً اللہ مجھے گنہگار نہ کرے 35-40 دن ہیں، وہ جہنم میں گزرے. سننے کو یہ ملا تھا کہ آپ اندر کافی دفعہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے اڈیالہ میں. مجھے وہ دیتے تھے، ای سی جی کراتے تھے زمین پہ لٹاتے ہوئے. آسمان نظر نہیں آتا تھا، کیڑے مکوڑے انہیں سے بات بھی ہوتی تھی، انہیں سے دوستی بھی لگا لی تھی. اور شکر ہے کہ رب نے قرآن اور نماز اور ذکر، اسی کی بدولت اللہ نے، کرنے والا وہی ایک اللہ ہی ہے. تو بہت زیادہ عدالت میں فینٹ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ مجھے وہ لا رہے تھے اس میں پرزنر وین میں، تو میں اس میں گر گیا. اور وہ بیچاروں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے مجھے اٹھایا تو پیچھے ایس ایچ او کی گاڑی آ رہی تھی، اس میں انہوں نے مجھے لٹا دیا. اس بیچارے کو انہوں نے، اس عملے کو، سب کو سسپینڈ کیا. پھر اس کو سسپینڈ کرنے کے بعد پتہ نہیں انکوائری بٹھائی، پھر اس بیچارے کو سروسز ٹریبیونل سے گزرنا پڑا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا. سو طبیعت میری بالکل ٹھیک نہیں تھی، میرا یہ ایک ہاتھ بالکل سمجھے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ابھی بھی میرے جسم کبھی پھولتا ہے، پتہ نہیں کیا کھلاتے رہیں، اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میرے سٹول میں بلڈ آتا ہے اور یورین میں بھی بلڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی قربانی ہے شہریار افریدی صاحب. جب جیل میں تھے آپ تو بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی استحکام میں چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلا گیا، کوئی کسی جماعت میں چلا گیا. تو آپ کے پاس کوئی پیغام لے کر آیا تھا کہ آپ یہ کر دیں یا پریس کانفرنس کر دیں یا یہاں شامل ہو جائیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے کچھ ہفتے تو کسی نے ریچ آؤٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں بہت کچھ ہوا. لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے حسنین. وہ رب بہت کریم، رحمان اور رحیم ہے. وہ بچانے پہ آئے تو پوری دنیا کی دشمن کیوں نہ ہو جائے. ابرہا نے کیا کیا، اور پھر اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کرائی. اللہ وہی اللہ ہے. پیارے بھائی، بہت کچھ سے گزرنا پڑا، لیکن میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم کہ میرے رب نے مجھے رسوا نہیں کیا. نہیں شہریار بھائی، میں نے یہ پوچھا کہ وہاں لوگ آتے تھے آپ کے پاس، آپ کو کہتے تھے کہ شہریار افریدی آپ یہ کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یا کوئی ڈیل آپ کو دیتے ہوں یا کوئی آفر دیتے ہوں؟ بہت کچھ ہوا، بس چھوڑ دیں، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا. میرے رب نے مجھے سرخرو کیا ہے، اور یہ میں رب کا پوری عمر سجدے میں بھی گزار دوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے ہمیشہ ایمان اور عزت مانگی ہے. بہت ساری چیزیں آفر ہوئی، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ، لیکن اللہ نے اس امتحان میں سرخرو کیا، اور اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ کسی کو اس آزمائش میں سے نہ گزارے جس میں سے ہمیں گزرنا پڑا. جب آپ جیل میں تھے آپ کے 2 بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بڑی بہن جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے برابر ہے، تو وہ لمحات آپ کے لیے کیسے ہوتے تھے جب کوئی آ کے آپ کو انفارمیشن دیتا تھا؟ میں اصل میں اس فیز اور ایگنی سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتا. مجھے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ڈسکشن
مجھے تو انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا ہے. یہ تو سمجھے میری نئی زندگی ہے، بونس اللہ نے دے دی ہے. میرے لیے تین چار واقعات بڑے. ایک وہ میری بیٹی کی آواز اس رات کو، دوسرا میں اپنی وائف کے ساتھ شادی شدہ آدمی ہوں اور میرے کمرے میں جس طرح گھسے ہیں تو کسی بھی سوچ کے ہوں تو وہ ان اٹ سیلف میرے لیے موت ہے. وہ تیسری چیز جب میری وائف کو اور مجھے اور پھر میری بیٹی کو جس طرح اٹھانے لگے، میں تو اس وقت تھا نہیں، لیکن جب اڈیالہ میں اور میری بیوی جب ہم وہاں پہ تھے اور لوگ جس طرح دیکھ رہے تھے. اور چوتھی چیز کہ جب وہ بہن بڑی جو میری ماں جیسی تھی اور اس سے پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ کاز بھی میری ٹینشن تھی ان کو. تو میری سب سے دوسری بہن جو ہیں وہ سب سے دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو اندازہ کریں میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور میری جو بڑی بہن ہے انہوں نے میری دوسری بہن سے کہا کہ شہریار کے لیے میں نے نیا جوڑا سلوایا ہے اور جب وہ جیل سے آئے گا تو میں وہ جوڑا پہنوں گی. نوئنگلی کے سامنے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی، کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں 3 ماہوں کے. تو ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنے دیے. 13 جنازے نکلے ہیں میرے خاندان سے. 13 جنازے. 13. اور جس دن مجھے اریسٹ کیا گیا ہے اور جس دن مجھے اڈیالہ لے کے جا رہے تھے تو اس دن رات کو تقریباً مجھے 1:30 بجے اٹھایا گیا ہے. اور جہانگیر خان جو میرے وائف کے چچا تھے اور میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، وہ ان کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے. فون پہ میری وائف کے کزنس کو فون کر رہے تھے کہ شہریار اریسٹ ہو گیا ہے اور ان کے گھر والے بتا رہے ہیں کہ جی اسی دوران ان کو کارڈک اریسٹ ہو گیا. یعنی ان کا جنازہ تھا جس وقت مجھے اڈیالہ لے کے جا رہے تھے. اور شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بس سرخرو کیا ہے، ذلیل اور رسوا نہیں ہوا. شہریار افریدی صاحب، اتنا آپ نے صبر کیا، بہت صبر کیا، اس صبر کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ نے آفرز ٹھکرا دیں. صبر تو دینے والا اللہ ہے نا. انسان میں بھی سوچتا ہوں تو 1 منٹ وہاں نہیں گزرتا، جہاں پہ میں تھا 1 منٹ نہیں گزرتا. کیسے گزر گیا یہ رب. اور کیا کیوں؟ دیکھیں جی، میں جرمنی میں تھا، ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، اپنی بیوی بچے میں شٹل کرتا تھا، جرمنی، دبئی. بچے میرے دبئی میں تھے اور اللہ کا کرم تھا. اور پھر 3 جنازے میرے گھر سے نکلے. بھائی کو شہید کیا گیا، والد والدہ چلی گئی. تو اس وقت بیوی نے اور میں نے فیصلہ کیا، میرا زندگی کا وہ محور ہی تھا، وہ ماں باپ اور وہ بھائی جو باپ سے زیادہ پیار مجھے کرتا تھا. تو بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی پے بیک ٹائم ہے، ہم نے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں پاکستان آیا تھا. تو ہم جب آئے تھے خان کو اس لیے جوائن نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی عہدے یا کوئی نام کمانا ہے. نام کے لیے تو وہ عہدہ ہی کافی تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا. یہاں پہ آ کے پاکستان کو، کیونکہ میں باہر رہا ہوں، جس طریقے سے میرے پاسپورٹ کی بے حرمتی، پاکستان کی عوام کی عزت نفس، تھانہ کچہری، ہسپتال، ہر طرف پاکستانی کی جو تذلیل اور پاکستان کی بنیادوں کو جس طرح کھوکھلا، دنیا کہاں چلی گئی، ہم کہاں چلے گئے. جتنا بڑا ظالم ہو اس کو سلوٹ، جتنا بڑا معصوم ہو اس کی زندگی میں ضلالت اور اس کو رد کرنا، اس کی تذلیل کرنا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو یہ وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے خان صاحب سے جڑے تھے. اور پھر اللہ کے محبوب کی ناموس اور اسلام فوبیا، پھر حق اور سچ کا عالم، رول آف لا، سپریمیسی آف لا، یہ وہ چیزیں تھیں جو خان کے ساتھ ہمیں جوڑا اللہ نے. تو پھر کوارٹ کے لوگوں نے جو مجھے عزت دی 3 دفعہ، اس سے پہلے میرے والد صاحب کو 1 دفعہ میں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل چیئرمین.
تو میں جڑا تھا خان کے ساتھ ایک مقصد کے لیے، اور وہ تھا مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اندر تھے، کیونکہ میں 9 سال کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم افواج پاکستان کے ساتھ برجنگ رول پلے کرتا تھا یوتھ کے پاس جا کے، کہ پاکستانیت، افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے، ان کے اندر کیسے ان کو ایک بنایا جائے تاکہ ہم ایک طاقت بنے۔ تو جب اندر تھا تو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل ملا تھا ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس تحریک پاکستان میں، اور میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو فریڈم فائٹر۔ تو جب یہ لے کے جاتے تھے ہتھکڑیاں اور عجیب طریقے سے لے کے جانا اور کھڑا کر دینا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں اب مطلب میرے لیے اس اچھا ہے کہ بندہ مر ٹھیک جائے۔ ہے۔ اچھا، جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے رہائی ہونے کے وقت، تو آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے جو کورٹس میں پہنچتے تھے، کوئی بھی قرآن پاک کو ساتھ لے کر نہیں آیا، اور آپ نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ کہاں سے لے کر آئے تھے اور تب کیا سوچ رہے تھے آپ؟ میں جب گیا ہوں تو مجھے اٹھایا تو میں نے کہا میں نے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر میں وضو سویا ہوا تھا۔ جب بھی مجھ پہ آزمائش کبھی بھی آئی تو 2 چیزیں اللہ نے سکھائیں مولانا طارق جمیل صاحب کے تھرو۔ جب میں کلاس 9 میں ان کو اپنا روحانی بزرگ سمجھتا ہوں، اللہ سے ہونے کا یقین، اور جب تکلیف میں آؤ 2 رکعت صلاۃ حاجت اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ میں آپ کے توسط سے جو آپ کو سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے کبھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اس راستے پر چلیں جس میں کامیابی ہیں۔ تو جب یہ مجھے لے کے گئے ہیں F8 تھانے میں، تو وہاں پہ میں نے کہا میں نے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے وضو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ پھر جب میں جیل میں گیا تو جیل میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے، اور قرآن مجید میں نے جب پڑھا، اور یہ وہ قرآن مجید تھا جو میرا ساتھی تھا، میں ان سینے سے اس لیے لگا کے پھرتا تھا کہ مجھے ہر سوال کا جواب اللہ اس قرآن کے ذریعے بتاتا تھا۔ اور میری ایک ایسی دوستی ہو گئی تھی جو وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ بھی تھے، کیونکہ وہاں پہ تو اور کچھ تھا نہیں نا، کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا تھا، اور مجھے کہتے تھے سارے کہ کھایا کرو، مطلب عملہ الگ سے کوئی چیز نہیں اترتی تھی۔ تو میرا زیادہ تر وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں صبح تہجد کے لیے جب اٹھتا تھا تو میں پھر رات کو بڑی مشکل سے 11 ساڑھے 11 12 بجے سوتا تھا، اور میری 2.5-3 گھنٹے میں جب تھوڑی سی میری آنکھ لگتی تو مجھے جھٹکا لگتا کہ یہ نہ ہو مجھے کچھ کھلا کے میرے ساتھ کچھ کر نہ لیں، کچھ اور چیز نہ کر لیں۔ تو وہ ذہنی طور پہ میں بہت ہی اس میں تھا کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے میرے ساتھ جس سے میری 7 پشتوں پر کوئی داغ لگ جائے۔ تو مجھے وہ خوف بھی تھا، اور پھر اس خوف میں میرے اللہ نے قرآن سے مجھے جوڑا۔ تو اس کے بعد بھی میں قرآن کو سینے سے لگاتے رہا ہوں، اور میری آپ سے اور آپ کے سننے والوں سے استدعا ہے کہ رب کا واسطہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں، اللہ آپ کے لیے دین دنیا آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ رہائی کے وقت تقریباً آپ کا 27 کلو وزن کم ہو چکا تھا۔ اتنا وزن کس طرح کم ہوا؟ کھانا نہیں اچھا دیا جاتا تھا یا کیا وجہ تھی؟ نہیں، کھانا اچھے اور بری کی بات نہیں ہے، حلق سے کوئی چیز اترتی نہیں تھی۔ ذہن میں یہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کا نہیں پتہ تھا، اور ان کو پہلے سے تھریٹس تھیں۔ مجھے ایک دن علی امین گنڈا پور نے کال کی، ہمارے کیبنٹ کے دنوں کی بات ہے جب ہماری حکومت تھی، کہ رانا صاحب کے گھر میں سے مجھے ابھی کال آئی ہے شہریار بھائی اپنے بچوں کو سائٹ پہ کریں اللہ کا واسطہ۔ میں کہا علی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بچوں کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت تھریٹس تھی، تو میں جدھر بھی جاتا تو میں رات گھر پہنچتا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سب ادھر ڈسپرس ہوئے تو تم کیوں؟ میں نے کہا جی میرا گناہ کیا ہے، میں کیوں ڈسپرس ہوں، کیوں اسلام آباد چھوڑوں، بچوں سے کیوں دور جاؤں؟
اور بیٹیوں کا باپ ہوں. تو مجھے ڈر اس چیز کا تھا کہ میری، کیونکہ میں جب مجھے لا رہے تھے تو اگلے دن میری جب وہ 1:30 بجے جب رات کو اٹھایا تو جب ہم اڈیالہ مجھے اور میری بیوی کو ساتھ لے گئے تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میری سسٹر ان لا جو میری وائف کی بڑی بہن ہے ان کو بھی میری وائف کے ان کی دوسری بیوی ہے ان کو بھی انہوں نے اٹھانا تھا، نام ان کا لے رہے تھے، اور پھر میری بیٹی کو بھی. تو وہ تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ وہ تو اب میری بڑی بیٹی اس وقت 16.5 سال کی، اس کو بھی اٹھانے لگے تھے. میرے گھر کے جو بندے ہیں ان کے بھی سر پھاڑے، جو بھی کیا. پھر میرے بھائی کو 58 دن مسنگ پرسنس، اور میرے ایک بھائی کوارٹ میں ایک دن ان کو رکھا گیا. میرے بڑے بھائی جو ہیں سیکٹری رہے ہیں آرمی سے، میجر ریٹائرڈ، پھر ڈی ایم جی میں، وہ ملک سے باہر چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، ان کو تھریٹس تھیں. میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن اس تمام پروسیس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب آپ بہنوں بیٹیوں والے ہوں نا تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے میری وائف کو، میری بیٹیوں کو میری طاقت بنایا، بیٹے کو. اور میری وائف نے ایک مجھے میسیج بھجوایا کہ اگر خان کو چھوڑ دیا تو گھر نہیں آنا. وائف نے میسیج جی دیا وائف نے. کہ خان کو چھوڑ دیا تو گھر نہیں آنا. اور میری بیٹیوں اور بیٹے نے مجھے میسیج یہ بھجوایا کہ بابا آپ ہمارا فخر ہیں، ہمارے فخر کو. اتنی تکلیفوں کے باوجود ان کو علم تھا کہ بابا کے ساتھ یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ خان کو نہیں چھوڑنا. نہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری لاش آ جائے لیکن خاندان کا اور ہمارا نام رسوا نہ کرنا. کیا پتہ خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. میں بھی کہتا تھا، جب عائشہ گل علیہ میری بہن ہے، آج بھی میں کلیم کرتا ہوں، جب انہوں نے الزام، میں نے کیا کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں وہ بھی خان پہ قربان. خان مجھے کیا دے سکتے ہو، تو خود محتاج ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خان کون ہے، کیا ہے خان؟ میں کہ جی میں خان سے بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں تو میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا. کیا پتہ کہ خان ہمارے لیے کیا ہے. شریار افریدی صاحب، یہ سوال میں نے آپ سے بعد میں کرنا تھا، لیکن ابھی سوال یہ کرتا ہوں. آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اکثر باتیں ہو رہی ہیں شریار افریدی کمپرومائز ہے. کیا شریار افریدی عمران خان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور پھر عمران خان. نہیں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا وفادار نہیں ہوں تو میں انسان ہی نہیں ہوں، سور ہوں. پھر میں اگر پاکستان کا وفادار نہیں ہوں تو میں سور ہوں. اور اگر میں عمران خان کا وفادار نہیں ہوں تو میں لانتی جہنمی سور ہوں. عمران خان کیا پتہ، جنہوں نے کہنا ہے وہ کہیں، ان کی اپنی سوچ ہے. آپ نے کبھی مجھے ریبٹل دیتے ہوئے اس کا دیکھا؟ نہیں. میں ٹھیک تو ہے. آج بھی حق کی بات کرتا ہوں. میرا لیڈر 71 سال کی عمر میں، کیا وہ اندر رہیں گے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں جذباتی، میں جذباتی نہیں ہوں. میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ قوم نے ہمیں 8 فروری کو ووٹ اس لیے دیا تھا، سونپتے ہیں سب کچھ، پوری قوم نے آگ اور دریا دونوں کو کراس کر کے وہ پہنچے ہیں. اپنی ماں بہنوں، کیا پتہ آپ کو کہ پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان میں پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز، ویل وشر کے ساتھ کیا ہوا ہے، ورکرز کے ساتھ ان کی ماں بہنوں کو گھسیٹا گیا ہے. کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپاہج بچیوں کی چادریں کھینچی گئی ہیں، ان کو ویل چیئر سے نیچے پھینکا گیا. میرے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا، میرے عام ورکروں کے ساتھ جو ہوا، تو 8 فروری کو تو قوم نے تمام جبر اور ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ کر کے پاکستان میں نئی تاریخ رقم کی. پیپلز پارٹی، نون، ساری پارٹیاں مل کے 60 سیٹیں نہیں لے سکیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان ایک ایسی سوچ اور حقیقت ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ایک چیز کے قائل ہیں کہ جس طرح 8 فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا باقی سوچوں کو، اور خان کو یہ
پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی وہ کرسی ایک دفعہ پھر آفر کی کہ جمہوری ریاست کے فیصلے کرتی ہے، اور خان بیچارہ اندر ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں اور لیگل پروسیس کے تھرو خان کو باہر نکالیں۔ اب جو ہو رہا ہے اس پہ میرے بہت سارے سوالات ہیں، اور اگر میں کسی کی ذات نہیں ٹارگٹ کرتا، میرا وتیرہ نہیں رہا، میں خان کا ایک سپاہی ہوں، میرا ٹارگٹ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ خان کو باہر نکال کے اپنی وہ جو ہمارے سے چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس لینا اور خان کو اس کرسی پہ بٹھانا، اور اس کے لیے میں ہر آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ شہریار افریدی صاحب، کوہاٹ ایک ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا، اس میں بھی موجود تھا، آپ نے کہا کہ پارٹی میں ابھی بھی غدار موجود ہیں جو فیصلے چینج کرتے ہیں، ایسا ہے؟ دیکھیں حسنین، میں سیدھی بات کرنے والا ہوں، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں ووٹر سپورٹر کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ حکومت کھیلیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ خان کو باہر نکالیں اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھائیں، تاکہ یہ ملک اس آزمائش، مہنگائی، ظلم اور بربریت سے نکل کے ایک ایسا ملک بنے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں۔ وہ تو جیسے ہی لوگوں نے ووٹ دیا وہ چوری ہو گیا، تو اس کی دوسری ڈیمانڈ اب یہ کہ جیل سے باہر بھی نکالیں اور گمشدہ مینڈیٹ بھی واپس لائیں۔ یہ تو خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ہماری ریزرو سیٹس پہ اپنا ڈیسیجن دے دیا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، 8 فروری سے اب تک لوگ متنفر ہو رہے ہیں، غصہ، اضطراب، ایک عجیب کنفیوژن ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب سے صرف لیگل ٹیم ملتی تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کا انٹریکشن کم تھا۔ اب لیگل ٹیم نے، سلام ہے ان کی ILF کو، انہوں نے کمال کام کیا سب کو، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ 2 دفعہ خان سے میں بھی ملا ہوں، تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں، کیونکہ میں خان کو سمجھتا ہوں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے سوچ کو سمجھتا ہوں، مجھے حسنین یہ بتائیں، 71 سالہ شخص اندر سب کچھ قربان کر کے ایک سوچ کے لیے کھڑا ہے، اور ایک ٹیم جائے کہ جی ٹکٹ کس کو دیں، سینٹ کس کو دیں، فلانا کس طرح کریں، مجھے یہ بنائیں، مجھے وہ بنائیں، میرے لیے یہ کریں۔ کیا ذرا سا احساس ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کو؟ میں یہ چاہتا ہوں، اور میں نے خان کو کہا کہ خان صاحب، آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ وہ جو آپ کے قریب ترین دوست تھے، انہوں نے آپ کو چرے گھونپے، اس مقام تک آپ کو انہوں نے پہنچایا، اب تو خدا کا واسطہ گھر ٹھیک کریں، لائلسٹ کو اوپر لائیں۔ یہ میری پلی ہے اور اس پر میں قائم ہوں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پارٹی کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، وقت آنے پہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان سے آپ نے کہا کہ 2 دفعہ آپ کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کو کس طرح دیکھا آپ نے؟ پہلی دفعہ جب میں گیا تو میرے قدم ایسے تھے جیسے میرے اوپر پوری دنیا کا بوجھ کوئی رکھ دے، کیونکہ میرے ذہن میں وہ ساری چیزیں فلیش بیک ہو رہی تھیں۔ تو جب میں جیسے ہی گیا تو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایسے کر کے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا ہاں شہریار، وعلیکم السلام، تمہارے میں نے بڑے قصے سنے ہیں۔ تو میں ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا شہریار مجھے الرجی ہے، تمہیں لگ نہ جائے۔ ان کے شولڈر، بائیسپ، ٹرائیسپ، ان کے یہ چیسٹ، پورا جسم ماشاءاللہ 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 سپر فٹ۔ لیکن اس کے بعد میں کوئی 45 منٹ کھڑا رہا، مجھے بار بار خان صاحب نے کہا کہ بیٹھو شہریار بیٹھو۔ پھر آخر میں تم کیوں چپ ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو شیر افضل مروت صاحب نے انہیں کہا کہ یہ آپ کے لیے پریشان ہے، اور میں اس وقت میرا یہ گلا چوک ہو جو مجھ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ان کو اس طرح دیکھوں گا۔ تو جانے سے پہلے میں نے 1-2 بات کی، وہی کہ گھر ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری دفعہ جب میں ملا تو پھر میں نے ان سے ڈیٹیل میں گفتگو کی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، حوصلے ان کے بلند ہیں، ان کا میسج ہے کہ میری قوم سے کہیں کہ اپنی خودداری، سالمیت اور اپنی عزت نفس کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے
اپنی آواز خود بنے. اور اپنی آواز کیسے بنے گی؟ جب رول آف لا ہوگا, سپریمیسی آف لا ہوگا, قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی, سب کو ایک پلڑے پہ تولا جائے گا, سب کو عزت دی جائے گی. اور باقی کہتے ہیں میرے کیسز کی فکر نہ کریں, میرے منہ میں خاک, میں سولی پہ بھی چڑھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کبھی یہ تصور بھی نہ کریں کہ میں پاکستانی قوم کو کہیں پہ اکیلے چھوڑوں گا. تو اب ہمارے اونس ہمارے اوپر ہے کہ قانون اور آئین کے اندر ہم ان کے تمام مقدمات جو جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہیں, اللہ اس میں خان کو سرخرو کر رہا ہے. خان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کو بسا لیا. اور ابھی آپ نے دیکھا, پہلے ایک راولپنڈی کا کمشنر تھا, پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر یہ چیز پھیلتی گئی پنجاب سے, ایون خیبر پختونخوا کے سے ججز کے, ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. صرف ایک چیز ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی بنیادوں کو, اس ملک کی سلامتی کو, اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. اور ایک ہونے کے لیے ہم پر سب پر لازم کیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے ایسا کردار ادا کریں کہ دشمن ہماری بنیادوں کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے. ٹھیک ہے. شہریار افریدی صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو کہا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اندر کچھ فیصلہ کرتے ہیں, باہر آ کے کچھ کہا جاتا ہے, اور ہوتا کچھ ہے. ٹکٹوں کے معاملے میں اس طرح کی بات کی گئی, ایسا ہے, ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں. ابھی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہی دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہ ہے, نہیں پھر یہ ہے, پھر یہ ہے, جو بھی ہوا. ٹکٹوں میں بھی آپ دیکھیں, سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں, نام یہ ہے تو پھر اس کو چینج کر دیں. کیوں چینج کیا؟ یہ میں نے پوچھا. کوارٹ کے ایک بیٹے کا نام تھا, کیوں نکالا وہ نام؟ کیا اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ اور یہ حق ہے ہمارا پوچھنے کا, کیونکہ پارٹی ورکر جو ہے وہ پارٹی کے لیے اگر قربانیاں دے رہا ہے تو پارٹی کا بھی حق ہے کہ اس کی قربانیوں کو تسلیم کر کے اس کے لیے کچھ کرے. چاہے کسی ابھی مبارک زیب والی بات ہے, رحمان زیب شہید کا بھائی ہے. ہماری خواہش ہے کہ گلظفر, گلداد خان, جتنے بھی باقی سٹیک ہولڈرز ہیں باجوڑ کے, وہ ہماری عزت ہیں. اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے رحمان زیب کے بھائی کو عمران خان کے نام پہ. تو ایک ایسی سوچ بنے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کی عزت محفوظ ہو. ہماری سوچ ہی ہے, توڑ کی سیاست کبھی نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں, جو بھی ہے واٹ ایور, ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ بدنیت آدمی وقتی طور پہ خان کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے, وہ رسوائی اس کا مقدر ہے, کہیں نہ کہیں وہ رسوا ہوتا ہے. تو یہ جو سب کچھ کر رہا ہے, جو بھی ہے, آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, آپ کو علم تو ہوگا, جو بھی ہے جو یہ سب کچھ کر رہے, عمران خان کو علم ہے اس چیز کا؟ مجھے خان صاحب ایک بہت زیرک انسان ہے. خان صاحب کو علم ہے, اور اصل میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جس کو, مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے گھر میں انٹر کر دوں اور یہاں تک کہ گھر کی تمام ذمہ داریاں آپ کو حوالے کر دوں, اور آپ گھر کے اندر اس لیول تک پینیٹریٹ کر جائیں کہ آپ میرے گھر کے اندر میرے خلاف بھی سازش رچا سکیں, تو اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں اور نہیں جانا چاہوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے ریسنٹلی ایک بیان دیا کہ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے کرنے ہیں. اس کو لے کر آپ پر تنقید بھی ہوئی, اس بیان کا مقصد کیا تھا, وضاحت کر دیں آپ. اچھا, ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ ہم بدقسمتی سے نہ تو وہ جیو ٹی وی پہ میرا پروگرام کسی نے دیکھا, مفروضوں پہ لوگ چل رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کی. میں نے اس میں یہ کہا کہ ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی ہے, PMLN ہمیں بری طرح ناکام ہو گئی ہر فرنٹ پہ. اب انہوں نے ایک آخری سازش رچی ہے کہ ہم مفاہمت کارڈ کھیلیں گے. مفاہمت کارڈ میں ہم تاثر دیں گے کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کے امن کے لیے, یہ جو قیدی ان کے بند ہیں ان کے لیے, خان کے لیے, اور پھر اکانومی کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, خان سے بات کر رہے ہیں, فلانا ڈمکانا. تو میں نے کہا یہ تو خود فارم 47 کے بینیفیشری ہیں, آپ جیسی ان سے بات کریں گے آپ تو ان کو لیجیٹمائز کر لیں گے, یعنی آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے.
وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تو خود ریموٹ کنٹرول سے، یہ تو بینیفیشری ہیں، تو ان کو جو لایا ہے تو بات تو اگر کرنی ہے اس سے کرنی ہے، اور ہم این آر او پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم این آر او پہ، لیکن کہیں نہ کہیں جب بھی بات ہوگی تو بات تو ان سے ہوگی نا جس کے اختیار میں پاور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کے اختیار میں پاور ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں، کیا محسن نقوی کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ نہیں، نہیں ہے۔ مریم نواز کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ زرداری کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ اس پوری پی ڈی ایم کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہے تو کس کے پاس ہے اس ملک کے اندر؟ آرمی چیف، ڈی جی آئی، ڈی جی ایم آئی۔ تو میرا لیڈر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جی مدینہ جب کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا، میں کوئی ذاتی غرض یا بغض نہیں رکھتا، ملک کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو خان بارہا کہہ رہا ہے۔ اب اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا کہ جی ہم نے وہی مذاکرات، وہ شوشہ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو میں ریبٹل کر رہا ہوں کہ یہ ٹریپ ہے، یہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، اور یہ تو خود تگنی کا ناچ رہے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہو رہے ہیں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جب بات ہوگی، جب بھی بات ہوگی تو ان سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے والے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے عمران خان ڈیل کریں گے یا کچھ ایسا ہوگا؟ عمران خان ایک ایسی حقیقت ہے، سب کچھ قربان کر دے گا، ایمان اور عزت پر کبھی سودے بازی نہیں کرے گا، بس اس سے زیادہ میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شہریار افریدی صاحب، آپ نے بات کی اپنی بیٹیوں کی، اس وقت اس ملک کی بہت سی بیٹیاں جیلوں میں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ماں کے برابر ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ صنم جاوید، عالیہ حمزہ، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ان بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، جنہوں نے بہت سی قربانی دی اور ابھی بھی کسی کو 11 ماہ ہو گئے ہیں، کسی کو 12 ماہ ہو گئے ہیں جو جیل میں ہیں؟ دیکھیے جی، سلام ہے ان کی تربیتوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے جذبے کو، ان کی غیرت کو، ان کی قربانیوں کو۔ بشرا بی بی جو ہے وہ میری بھابھی ماں جیسی ہمارے لیے، جو خان صاحب سے ہمارا تعلق ہے، اور جس تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ماں ہیں، میرا تو ویسے ان کے ساتھ روحانی تعلق ہے۔ عالیہ حمزہ، باقی جتنے بھی، خدیجہ شاہ ہو گئی، طیبہ جو بڑی، طیبہ راجہ، اور وہ جو ہے صنم جاوید، یہ اسی طرح آرمی کورٹس میں کتنے بچے ہیں، کتنے ATC، کتنے جیلوں میں ابھی بچے ہیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے پورے خاندان کی عزتوں کو سلام ہے۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ریاست ماں ہے، اور ملک کو جوڑنے کے لیے، ملک کے اندر استحکام لانے کے لیے بڑوں والے فیصلے کرتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ جب ہمارے کچھ بلوچ ان کے ساتھ اسلحہ اٹھانے پہ مجبور ہوئے، جو بھی وجوہات تھیں، تو جنرل جنجوا نے کیا کیا کہ آپ واپس آئیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ اس ریاست کے شہری ہو اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اسی طرح فاٹا میں ہوا۔ اب جب ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیجز کیوں نہیں، ایک تھانے میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے، یہ جو کچھ بھی ہوا، تو آج میرے خیال میں ابھی بھی موقع ہے کہ ہم نے اس ملک کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہوگا، اور ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا کیا قصور ہے راہ چلتے ہوئے؟ جیسے میں 9 مئی کی جگہ مجھے 15-16 کی رات کو اٹھایا جاتا ہے، پھر میرے اوپر کیس مہینے بعد، پھر ضمنیوں میں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک اور پرچہ ڈالو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ یہ قوم ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں۔ میرے خیال میں
اب کسی کا امتحان نہیں لینا چاہیے، کسی سے مذہب کا اور محب وطنی کا کارڈ نہیں لینا چاہیے، اور آخر میں خدا کے لیے جوڑ کی طرف ہم جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی میری لیڈر کی خواہش ہے اور یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ. آخری سوال، عمران خان کی رہائی آپ کس طرح ممکن دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ہوگی عمران خان کی رہائی؟ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے پہلے ہم پوری پارٹی کو نیک نیتی کے ساتھ ایک ٹیم بن کے 5 فورمز کو یوٹیلائز کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سے ہونے کے یقین کے ساتھ. 5، نمبر 1 پارلیمنٹ کو، نمبر 2 اسٹریٹس کو، نمبر 3 لیگل ٹیمز کو کورٹ میں، نمبر 4 انٹرنیشنل فورمز کو، نمبر 5 پاکستان کے اندر تمام اوپینین کی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے قوم یوتھ کو ایکٹیویٹ کریں، قوم کو بتائیں کہ یہ ذات کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے، ملک کی بنیادوں کی بات ہے، ملک کی سلامتی، آنے والی نسلوں کی بات ہے. اقتدار کی خواہش ہوتی تو خان ایبسولوٹلی ناٹ ہی نہ کہتا، اقتدار کی خواہش ہوتی تو اس دفعہ ہماری حکومت بن جاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے. اقتدار ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری خواہش ہے پاکستان کی غیرت، سلامتی اور پاکستان کے اندر رول آف لا، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی. کیونکہ جس قبر میں جاؤں گا، ریڑھی لگانے والا ایک کوئی بھی ہو، ایک بے روزگار کیوں نہ ہو، ایک عام گھر کا شخص کیوں نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 1 ٹکا نہ ہو، وہ اس کے لیے قبر اور میرے لیے ایک جیسی کھودی جائے گی. تو پھر فرق جب نہیں ہے، جب فرق نہیں ہے اور ہم سب اس ریاست کے باسی ہیں، تو کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، ان پر انویسٹ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کے مسائل کو پرائورٹی پہ حل کیا جائے، اس ملک کے فیصلے غیر نہ کریں، میرے مسجد، مدرسے، امام بارگاہ، خانقاہ، ماؤں بہنوں، بزرگوں کے فیصلے غیر نہ کریں. یہی وہ سوچ ہے جس کا نام عمران خان ہے اور اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے انشاءاللہ. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ضروری ہے. پرامن احتجاج ضرور ہوں گے انشاءاللہ. یہ قانون اور آئین اس کا حق ہمیں دیتا ہے، اور آپ کے توسط سے وہ تمام لوگ جو عمران خان کی ویژن اور سوچ کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ڈرامے رچائیں گے. تو ہمیں پرامن رہنا ہے، پرامن، کیونکہ پاکستان ہمارا ایمان ہے. خان کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی. کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بینیفیشری کون ہے 9 مئی کا؟ ہمارے ساتھ جو ہوا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ کدھر ہیں وہ فوٹیجز، CCTV فوٹیجز؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ پروب ہونا، ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان انشاءاللہ باذن اللہ، میرا ایمان ہے، رب ذوالجلال کے فضل سے واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، اور پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک باوقار قوم بنیں گے انشاءاللہ. آخری سیگمنٹ میں کچھ نام لوں گا تو آپ نے ایک لائنر جواب دینا ہے. عمران خان، میرا فخر، نواز شریف، عبرت. آصف علی زرداری. عمر میں بڑے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان صاحب. دیر آیت درست آیت. ارشد شریف شہید. قوم کا بیٹا. مراد سعید. قوم کا بیٹا. عمران ریاض خان. قوم کا بیٹا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو اللہ مچ. حافظ.